اس وقت ہمارے سامنے سورہ البقرہ ہے، سورت کا نمبر 2 ہے اور اس کی آیت ہے 101۔ یہ آیت اپنے آپ میں انتہائی اہم ہے اور اس آیت میں ایسے راز ہیں، ایسی بات کی گئی ہے جو کہ چونکا دینے والی ہے۔ اس آیت میں دہلا دینے والے راز پوشیدہ ہیں جو کہ آج آپ کے اوپر کھول کر واضح کرتے ہیں۔ اگر شروع میں محسن بات کی جائے تو وہ یہ ہے کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ خود کو مسلمان کہلوانے والے ان کے آخر میں نہ صرف ایک رسول آئے گا بلکہ یہ بھی بتایا گیا کہ اس رسول سے قبل کچھ آئیں گے جو کہ کذاب ہوں گے۔ پھر اس آیت میں یہ بھی واضح کیا کہ وہ جو کذاب ہوں گے ان کے ساتھ کیا رویہ اپنایا جائے گا، ان کی پہچان کیا ہوگی، اور اس کے برعکس یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ وہ جو رب کا بھیجا ہوا رسول آئے گا اس کی پہچان کیا ہوگی، اور پھر اس کے ساتھ جن کی طرف اسے بھیجا جائے گا یعنی خود کو مسلمان کہلوانے والے وہ اس کے ساتھ کیسا یا کیا رویہ اپنائیں گے۔ اب اگر ہم ظاہر کو دیکھیں تو ظاہر میں ایسا کچھ آپ کو نظر نہیں آئے گا جو باتیں ہم نے کی، لیکن جب باطن کو دیکھا جائے گا تو پھر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ ہاں واقعتاً جو کہا گیا ہے وہ اس آیت میں موجود ہے۔ یعنی یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر احمد عیسیٰ صاحب آپ جو ہے، یا احمد عیسیٰ تم یہ جو بات کر رہے ہو ہمیں کسی ترجمے میں نہیں ملتی، ہمیں کسی تفسیر میں نہیں ملتی، یہ تم پہلی بار کہہ رہے ہو یا یہ بات بتا رہے ہو کہ آیت میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اگر آیت میں ایسا لکھا ہوا ہوتا یا ایسا لکھا ہوا ہو تو پھر آج تک کسی کو نظر کیوں نہ آیا؟ آج تم واحد ایسے ہو جسے نظر آیا، تم سے پہلے کسی کو نظر کیوں نہیں آیا؟ تو چیز یہ ہے کہ جتنے بھی اعتراضات اٹھائے جائیں، جتنے بھی سوالات اٹھائے جائیں، تو جتنے بھی اعتراضات اٹھائے جائیں تو ایسا نہیں ہے کہ کسی اعتراض کا جواب نہیں یا کسی سوال کا جواب نہیں، بلکہ نہ صرف جو کہا گیا یہ اس آیت میں موجود ہے، بلکہ جو بھی اعتراض اٹھایا جائے گا یا جو بھی اعتراض اٹھایا جائے، جو بھی سوال اٹھایا جائے، ہر اعتراض کا، ہر سوال کا، ہر لحاظ سے تسلی بخش جواب موجود ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بات کی اس آیت کے اندر ایک رسول کے آنے کا ذکر کیا گیا ہے، اور نہ صرف اس رسول کے آنے کا ذکر کیا گیا بلکہ اس رسول کے آنے سے پہلے کچھ کذاب آئیں گے اور ان کی پہچان کیا ہوگی، ان کے ساتھ کیا رویہ اپنایا جائے گا، اس کا ذکر ہے۔ پھر اس کے علاوہ وہ جو رسول آئے گا وہ کب آئے گا، اس کی پہچان کیا ہوگی، اس کے ساتھ کیا رویہ اپنایا جائے گا، یہ بھی اس آیت میں موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سب موجود ہے تو بھئی آج تک نظر کیوں نہ آیا، اور آج آپ کو یعنی احمد عیسیٰ کو ہی کیوں نظر آیا، کیسے نظر آیا؟ تو سب سے پہلے آتے ہیں اس کے اوپر، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں، تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ہر پہلو سے اس آیت کو کھول کے آپ کے اوپر واضح کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی آپ قرآن سے منسوب کرتے ہیں، آپ کسی ترجمے میں پڑھیں یا آپ تفسیر میں پڑھیں یا کوئی بھی آپ کو قرآن سے منسوب کر کے کوئی بھی بات بتاتا ہے، تو سب سے پہلے آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ کیا اس کو قرآن کا علم ہے، یا کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ قرآن کیا ہے۔ باقی ساری باتیں اگر ایک لمحے کے لیے سائڈ پہ رکھی جائیں، سب سے پہلے اس نقطے کے اوپر آ جائیں، اس بات کے اوپر آ جائیں جو آپ خود یعنی جتنے بھی خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں، ہر مسلمان یہ تسلیم کرتا ہے، یہ مانتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا، یہ خدا کا بھیجا ہوا ہے، یہ اللہ کا اتارا ہوا ہے، رب العالمین کا اتارا ہوا، ہمارے خالق و مالک کا اتارا ہوا ہے۔ تو جب آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے آپ کے خالق و مالک رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، تو پھر آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ آپ کا رب کیا ہے، یا کم از کم کیسے کام کرتا ہے، اس کا کام جو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔
تو اللہ کیا ہے، ایشور کیا ہے، رب العالمین کیا ہے، ہمارا خالق و مالک کیا ہے، کیسا ہے، وہ چلو وہ بات کی بات، ہم اس کی تفصیل میں ابھی فی الحال نہیں جاتے، لیکن کم از کم ہم ایسا کریں، یعنی اگر ہم نے یہ جاننا ہے کہ ہمارا خالق و مالک کیسے کام کرتا ہے، کس طرح کام کرتا ہے، تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ کوئی ایسا کام، کوئی ایسی شے جس کے بارے میں ہمیں یقین ہو وہ ہمارے خالق و مالک کا ہے، تو ہم ایسا کریں، اس کام کو، اس شے کو سامنے رکھیں، اس میں تحقیق کریں، غور کریں۔ جب ہم اس میں غور کریں گے تو ہمارے اوپر واضح ہو جائے گا کہ بھائی ہمارے خالق و مالک کے کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے قوانین کیا ہیں، اس کے اسلوب کیا ہیں، وہ جو ہے ہمارے سامنے کھل کر واضح ہو جائے گا۔ اب قرآن کیا ہے، کیسا ہے، اس کو اگر جاننا ہے، اس کے بارے میں جاننا ہے، تو سب سے پہلے آپ ایسا کریں کہ آپ کوئی ایسی مخلوق لیں، اس کو سامنے رکھیں جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو، جس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو، جس کے بارے میں کوئی یہ اختلاف نہ کرے کہ یہ رب العالمین کی تخلیق نہیں ہے، رب العالمین کا کام نہیں ہے، اس کو سامنے رکھیں اور اس میں تحقیق کریں۔ جب آپ اس میں تحقیق کریں گے تو آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن کیا ہے۔ اور یہاں اگر مثال کے طور پر کوئی بندہ یہ کہ جی ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، ہم اس لیے قرآن میں غور کرتے ہیں، تو قرآن سے ہمیں پتہ چل جائے گا کیا اصول ہیں، کیا قوانین ہیں اللہ کے، ہمارے خالق و مالک کے، تو یہ بات جو ہے وہ بالکل غلط ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پر اکثریت کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ تو مانتے ہیں، کچھ لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ رب کا، اللہ کا، ایشور کا، گاڈ کا، رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، لیکن اکثریت نہیں مانتی۔ لہٰذا ہم نے معیار اس چیز کو بنانا ہے جس کے اوپر سب کا اتفاق ہے، جس کے بارے میں کوئی بھی یہ نہ کہہ سکے کہ نہیں جی یہ جو آسمان و زمین کا کریٹر ہے یہ اس کا نہیں ہے۔ تو کوئی بھی ایسی شے جس میں بظاہر ایک بشر جو ہے اس کا کنٹریبیوشن نظر آتا ہے، اس کے بارے میں اختلاف پیدا ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کچھ جو لوگ یہ مانیں گے کہ یہ جو بشر ہے ہمارے ہی جیسا، یہ اصل میں انسان نہیں ہے ہماری طرح، بلکہ یہ رب کا حصہ ہے، رب کا وجود ہے، رب کا جو ہے یہ پارٹ ہے، تو پھر تو وہ تو لا محالہ وہ تو مانیں گے اسے، اس کا کام، رب کا کام مانیں گے، رب العالمین کا کام مانیں گے۔ لیکن جو اس بشر سے اختلاف کریں گے، یا جو اس بشر کو رب کا بھیجا ہوا یا رب کا وجود نہیں مانیں گے، لا محالہ وہ اس کے کام کو بھی، رب کا کام جو ہے وہ نہیں مانیں گے۔ لہٰذا ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی شے جس کے بارے میں کسی کو کوئی اختلاف نہ ہو، ہر کوئی جس کے اوپر جو ہے وہ یعنی کہ متفق ہو کہ یہ کام، یہ شے، یہ مخلوق جو ہے واقعتاً یہ کائنات کے یا آسمان و زمین کے کریٹر کی ہے۔ تو اس کے لیے مثال کے طور پر ہم ایسا کرتے ہیں کہ درخت کی مثال لے لیتے ہیں، یا ہم پہاڑوں کی مثال لیتے ہیں، ہم سمندروں کی مثال لے لیتے ہیں، کسی ایسی مخلوق کی ہم مثال لے لیتے ہیں جس کے بارے میں سب کا اتفاق ہے۔ تو جب ہم اس میں غور کریں، مثال کے طور پر اگر آپ اپنی ہی تخلیق میں غور کر لیں، جب آپ اپنی تخلیق میں غور کریں گے تو جو سب سے پہلا اور بنیادی اصول آپ کے سامنے آئے گا وہ یہ سامنے آئے گا کہ آپ کے وجود کے، یا درخت کے، یا پہاڑ کے، یا کسی بھی مخلوق کے دو پہلو ہیں، اس کا اسی سے جوڑا ہے۔ ایک وہ ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے، جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ کل کا کل نہیں ہے، اور اس کے برعکس ایک دوسرا حصہ ہے، دوسرا پہلو ہے، اسے اس کا جوڑا ہے، وہ کیا ہے؟ جو ظاہر کے پردے میں چھپا ہوا ہے، جسے یعنی باطن کہتے ہیں۔ آپ اپنے وجود کو دیکھتے ہیں، آپ کا وجود جو ظاہر ہے وہ کل کا کل نہیں ہے، بلکہ ظاہر کے پیچھے باطن میں۔ اگر مثال کے طور پر جو ظاہر ہے، صرف آپ ظاہر کی دیکھ بھال کریں گے، ظاہر کا خیال رکھیں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو باطن ہے وہ تباہ ہو جائے گا۔ اگر باطن تباہ ہوا تو ظاہر بھی جاتا رہے گا، ظاہر جو ہے وہ باطن کے ساتھ مشروط ہے۔ تو آپ کسی بھی تخلیق میں غور کر لیں، آپ کے اوپر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی۔ آپ کو کوئی ایک بھی تخلیق ایسی نہیں ملے گی کہ جو دو حصوں پر، یعنی جو جوڑے پر مشتمل نہ ہو، کسی بھی لحاظ سے جوڑے پر مشتمل نہ ہو۔ ہر شے کا آپ کو اسی سے جوڑا ملے گا، اور یہی بات جو ہے اسی قرآن میں کہی گئی، سورہ زاریات کی آیت نمبر 49 ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ہر شے سے اس کا جوڑا خلق کیا ہے، کریٹ کیا ہے۔ لہٰذا یہ قانون، یہ اصول ہمارے سامنے آتا ہے کہ جو رب العالمین ہے، جو آسمان و زمین کا کریٹر ہے، اس کا ایک اصول ہے، ایک قانون ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ دو پہلوؤں سے کرتا ہے۔ اس نے ہر شے سے اس کا جوڑا بنایا ہے۔
اور یہی آج سے 14 صدیہ قبل محمد نے بھی کہا کہ جان لو تمہارا رب جو ہے وہ اور نہیں ہے. اور کسے کہتے ہیں؟ اور کہتے ہیں ون سائڈڈ، یک طرفہ، ایک ہی پہلو والا. بلکہ تمہارا رب کیا ہے؟ تمہارے رب نے ہر شے سے اس کا جوڑا خلق کیا ہے، اس نے دو پہلو تخلیق کیے ہیں، دونوں پہلو سے مکمل کام کرتا ہے، پرفیکٹ کرتا ہے. اب جب یہ قانون، یہ اصول ہمارے اوپر واضح ہو گیا یا آپ کے اوپر واضح ہو گیا، اور پھر آپ مانتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ رب کا بھیجا ہوا ہے، آسمان و زمین کے کریٹر کا اتارا ہوا ہے، تو پھر لا محالہ آپ کو یہ بات تسلیم کرنا پڑے گی کہ یہ جو قرآن ہے اس کا بھی اسی سے جوڑا ہے. یعنی ایک تو وہ ہے جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ کل کا کل نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا ایک حصہ ہے، یہ اس کا ایک پہلو ہے. اگر آپ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، یعنی اگر آپ جو ظاہر ہے اسے کل کا کل مانتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، جو ظاہر ہے اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اسی کو اصل اور مکمل مان لیتے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کو ایک آپ چھوٹی سی مثال سے سمجھ لیں. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ سورج جو ہے وہ اوپر نکل رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، کمان کی مان سفر کر رہا ہے، پھر وہ نیچے ڈوب رہا ہے. اب اگر کوئی اس منظر کو جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اسے حق مان لیتا ہے، سچ مان لیتا ہے، تو کیا وہ ہدایت یافتہ ہوگا یا ہدایت پائے گا، یا وہ اپنی بات میں سچا ہوگا؟ اگر اس کے پیچھے کوئی چلتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، تو کیا اس کو کل کو ذلت اور رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ یا آپ دیکھیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں زمین چپٹی ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں زمین ٹھہری ہوئی ہے. کیا حقیقت یہی ہے جو ظاہر نظر آ رہا ہے؟ تو آج کسی کو بھی یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر کوئی جانتا ہے کہ نہ صرف یہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یعنی جو ظاہر ہے، سورج کا سفر کرتے ہوئے نظر آنا زمین کے گرد، زمین کا ٹھہرے ہوئے یا چپٹا نظر آنا، یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، یعنی 180 ڈگری الٹ ہے، اس کے بالکل برعکس ہے. بالکل اسی طرح اگر کوئی قرآن کا یعنی جو قرآن جو سامنے ہے اس کو لے کر چلتا ہے، اس کے پیچھے پڑتا ہے، اس کو سچ مان لیتا ہے، اس کو حق مان لیتا ہے، جو ظاہر ہے اس کو کل کا کل مان لیتا ہے، تو وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائے گا. وہ ذلیل و رسوا ہونے سے بچے گا نہیں. ذلیل و رسوا ہو جانا، رستے سے ہٹ جانا، گمراہیوں میں جانا، یہ اس کے لیے طے شدہ ہے. کیونکہ اس نے غیب کا کفر کر دیا، غیب کا انکار کر دیا. اور یہی بات آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے شروع میں آپ کو ملے گی کہ کہا گیا الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، یعنی ایسے لوگ جو کوئی بھی اگر بات مانتے ہیں تو غیب کے ساتھ مانتے ہیں، بغیر غیب کے نہیں. یعنی آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی بات ماننی ہے تو اس وقت تک نہیں ماننی جب تک غیب کو نہ جان لیا جائے، یعنی جو چھپا ہوا پہلو ہے اسے نہ جان لیا جائے. کیونکہ اگر آپ چھپا ہوا پہلو جو ہے اسے نظر انداز کریں گے، اسے جانے بغیر عمل کرتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نامکمل علم کی بنیاد پر کوئی کام کیا جائے یا کچھ حصے کو نظر انداز کر دیا جائے، کچھ کو لے کر چلا جائے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کو بالکل واضح ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس نامکمل علم ہے، آپ اس کے پاس کوئی شے لے کر جائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں تک کہ مکمل علم ہو، تجربہ نہ ہو، ایکسپیرینس نہ ہو، اس علم کا استعمال نہ جانتے پھر بھی نہیں لے کے جائیں گے. کیوں جی؟ میں نے اپنی شے سے خراب کرانی، تباہ کروانی. یعنی کہ اس وقت آپ کوئی بھی کام کر ہی نہیں سکتے، پرفیکٹ کر ہی نہیں سکتے. اس وقت تک جو ہے وہ اندیشہ رہے گا خرابی کا، نقص کا، کجی کا، کوتاہی کا، جب تک کہ آپ مکمل علم حاصل نہیں کر لیتے. اور مکمل علم اس وقت تک حاصل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ مکمل دیکھ سننا لیا جائے. تو مکمل کب جو ہے وہ دیکھا سنا جائے گا؟ یہ کان جو ہے یہ تو محدود سناتے ہیں، یہ آنکھیں محدود دکھاتی ہیں.
بہت کچھ ایسا ہے جو ان کانوں سے سنا نہیں جا سکتا، بہت کچھ ایسا ہے جو ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو پھر جو ان کانوں سے ان آنکھوں سے سنا اور دیکھا نہیں جا سکتا، اس تک رسائی کیسے حاصل کی جائے گی؟ تو اس کے لیے پھر آپ کے قلوب میں یعنی آپ کے سینوں میں دل رکھے گئے، دل لگایا گیا۔ دل میں وہ صلاحیت رکھی ہے، یعنی دل وہ سننے دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو آپ ان سر کے کانوں، آنکھوں اور دماغ سے سمجھ نہیں سکتے۔ یعنی یہ سر جو سن دیکھ اور سمجھ نہیں سکتا، وہ دل سنتا دیکھتا اور سمجھتا ہے۔ یعنی آپ کو پتا نا ہر چیز اس کا جوڑا ہے۔ تو جب رب نے ظاہر اور باطن کریٹ کیا ہے تو پھر ایسا کیسے ممکن ہے کہ رب ایک ایسی کائنات میں آپ کو وجود میں لا رہا ہے، ایسی جگہ پر آپ کو وجود میں لا رہا ہے جہاں ظاہر اور باطن ہے، تو آپ کو وہ صرف یک طرفہ بنائے، صرف ظاہر دیکھنے والا، ظاہر سننے والا بنائے؟ کیسا ممکن ہے؟ رب جب آپ کو ایک ایسی جگہ پر وجود میں لا رہا ہے جہاں صرف ظاہر نہیں بلکہ ظاہر کے ساتھ باطن ہے، تو پھر لا محالہ رب کے اوپر لازم ہے کہ رب آپ کو نہ صرف ظاہر بلکہ باطن بھی سننے دیکھنے والا بنائے۔ تو رب نے آپ کو نہ صرف ظاہر بلکہ باطن سننے دیکھنے والا بنایا، تخلیق کیا۔ اسی کا آپ دیکھیں گے پورے قرآن میں ذکر ہے، اور یہی بار بار اس قرآن میں کہا، کیا کہا کہ وہ لوگ اموات ہیں، مردہ ہیں، وہ لوگ قبروں میں ہیں، وہ لوگ یعنی ان سے تو چوپائے یا جانور بہتر ہیں، وہ لوگ قرادہ ہے، خنازیر ہیں، یعنی سور و خنازیر ہیں، گدھے ہیں، کہ جو صرف سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، سر کے کانوں سے سنتے ہیں، جن کے دل مردہ ہیں۔ قرآن بار بار یہ بات کہہ رہا ہے کہ اندھے وہ نہیں ہیں جن کی یہ سر کی آنکھیں نہیں ہوتی، نہیں، بلکہ اندھے وہ ہیں جن کے سینوں میں دل اندھے ہو جاتے ہیں، دل ہیں سینوں میں جو اندھے ہو جاتے ہیں۔ اموات وہ نہیں ہیں جو گھڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، نہیں، بلکہ اموات وہ ہیں جن کے دل مردہ ہیں۔ قبروں میں وہ نہیں ہیں جو گھڑوں میں جن کو تم دفناتے ہو، نہیں، قبروں میں وہ ہیں جن کے دل مردہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دل آپ کو وہ سناتا ہے، وہ دکھاتا ہے، وہ بتاتا ہے جو آپ کا سر آپ کو نہیں دکھاتا، سناتا اور بتاتا۔ تو اس وجہ سے یہ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ آپ کے اوپر واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ جو قرآن ہے، اگر تو آپ مانتے ہیں یہ رب کا اتارا ہوا ہے، تو پھر اس کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ باطن جو ہے اسے عربوں کی زبان میں غیب کہا گیا۔ اب اگر کوئی غیب کو نظر انداز کرتا ہے، غیب کا کفر کرتا ہے، تو پھر وہ ہدایت پائے گا؟ اسی قرآن سے پوچھ لیں۔ غیب کا انکار کرنے والے یا غیب کا کفر کرنے والے، غیب کو نظر انداز کرنے والوں کا انجام کیا ہے، یا وہ کیسے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ وہ قرآن نے بالکل واضح کر دیا، وہ ہدایت پا نہیں سکتے، وہ ان کا مقدر گمراہی ہے، ذلت و رسوائی ہے۔ تو اس لیے دیکھیں کہ اس آیت میں اگر آپ ظاہر کو دیکھتے ہیں تو ظاہر تو ظاہری بات ہے، آپ کو آنکھیں وہی دکھائیں گی جو سیاہی سے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کے کان وہی سنائیں گے جو کوئی اس ظاہر کو دیکھ کر جو ہے آپ کو پڑھ کے سنائے گا۔ دماغ تو آپ کو یہ نتیجہ دے گا، دماغ آپ کو کہاں بتائے گا کہ اس کے اندر اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ وہ جو چھپا ہوا ہے اگر وہ دیکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس پوشیدہ دیکھنے والی آنکھیں بھی ہونی چاہیے، یعنی آپ کا جو دل ہے وہ زندہ ہونا چاہیے، دل حیا ہونا چاہیے۔ دل کیسے زندہ ہوتا ہے، کیسے حیا ہوتا ہے، یہ بعد میں جب ہم صیام کے اوپر بات کریں گے اس میں ڈیٹیل سے بات کریں گے، لیکن یہاں جو بات اہم ہے اسی کے اوپر رہیں گے، وہ یہ کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے جی احمد صاحب جو بات آپ کر رہے ہیں یہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہی، تو بھئی آپ کو نظر کیسے آئے گی؟ آپ تو رب کے قانون میں اموات ہیں، آپ تو قبر میں پڑے ہوئے ہیں، آپ تو رب کے قانون میں اندھے ہیں۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو کسی کو، ہر ایک کو نظر آ رہا ہے۔ اصل دیکھنا وہ ہے جو ان آنکھوں سے دکھائی نہ دے، اصل سننا وہ ہے جو ان کانوں سے نہیں سنائی دیتا، ٹھیک ہے نا؟ وہ یعنی غیب، چھپا ہوا دوسرا پہلو۔ تو پھر اسی دیکھیں، اسی قرآن کے لیے آپ اگر دیکھیں، اسی قرآن میں دیکھیں تو اس قرآن میں سورہ زمر ہے، اس کی آیت نمبر 23 ہے، اس میں کیا کہا کہ اس میں یہی بات کہے گی، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، یعنی اس آیت میں کہا گیا اللہ نے کیا اتارا تھا، اللہ نے جو اتارا تھا کیا اتارا تھا؟ متشابہ اتارا تھا۔ متشابہ کا مطلب کیا؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے جو میں نے اتارا تھا وہ یہ تھا
کہ اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو وہ جو ظاہر ہے، ظاہر کل کا کل نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس اس کے ساتھ اس کا باطن بھی ہے، چھپا ہوا پہلو. تو وہ جو چھپا ہوا پہلو ہے اس کا علم رب کہہ رہا ہے وہ میرے پاس ہے، میرے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور اس وقت تک یعنی کہ وہ علم سامنے نہیں آئے گا جب تک میں سامنے لاؤں گا نہیں. یعنی یہی بات قرآن میں اور مقامات پر وہ پہلو سے واضح کر دی گئی، وہ یہ کہ جان لو قرآن جو ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو وہ جو تمہارے سامنے ہے، یہ جو سامنے ہے یہ کل کا کل نہیں ہے. ایک اس کا باطن بھی ہے، اور باطن کیا ہے وہ ہم نے چھپا دیا ہوا ہے. اس کا علم کس کے پاس؟ اس کا علم ہمارے پاس ہے، یعنی رب کے پاس. رب کے علاوہ کسی کے پاس علم نہیں ہے، اور رب اس کا علم سامنے لائے گا. کب سامنے لائے گا؟ کیسے لائے گا؟ جب جیسے اس کا قانون ہے. رب العزیز الحکیم ہے. رب کوئی بھی کام کرتا ہے اس کے وقت پر کرتا ہے، وقت سے نہ ہی لمحہ بھر پہلے کرتا ہے، نہ ہی اس میں تاخیر کرتا ہے. تو رب نے اسی قرآن میں یہ بات بالکل واضح کر دی کہ اس قرآن میں کیا ہے، اس قرآن میں اس کے نزول سے لے کر ساتھ کے قیام تک کی تاریخ ہے تک کا ذکر ہے. یعنی اس قرآن کے نزول کے بعد جو کچھ بھی ہونا تھا یا جو کچھ بھی ہونا ہے وہ سب کا سب ذکر ہے. اور پھر یہ بتا دیا کہ وہ ذکر کیسے ہے، وہ جو قرآن کے پہلے لوگ گزر چکے ان کی مسلوں سے ہے. یعنی اس قرآن میں ان لوگوں کا ذکر نہیں کیا جا رہا بلکہ ان کی مسلوں سے بعض والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور پھر ایک اور چیز بتائی وہ یہ کہ اس وقت تک کوئی ایک بھی آیت بیان ہوگی نہیں، واضح ہوگی نہیں. رب اس وقت تک کسی آیت کو بیان کرے گا نہیں جب تک کہ اس کا مستقر یعنی اس کا وقت نہیں آ جاتا. لہذا اس لیے اگر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے جی اے احمد عیسیٰ اس آیت میں آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں پہلی دفعہ، اس سے پہلے کسی کو کیوں نہیں نظر آیا اگر ایسا ہے تو بھائی اس کا جواب یہ ہے جس آیت کے بیان ہونے کا وقت ہی آج ہے، جس آیت کا مستقر ہی آج ہے، یہ آیت سے پہلے بیان کیسے ہو سکتی تھی؟ جس آیت کا علم ہی رب نے آج دینا قدر میں کیا تھا، آج بیان کرنا قدر میں کیا تھا، تو اس سے پہلے اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھائی میں جانتا ہوں اس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے، تو یہ تو اس سے سوال بنتا ہے کہ جب کوئی بھی آیت اس سے پہلے یعنی کہ جب تک اس کا مستقر نہیں آتا، اس کا وقت نہیں آتا، اس سے پہلے بیان نہیں ہو سکتی، تو نے کیسے بیان کر لی؟ یہ تو اس سے پوچھنا چاہیے. نے جو اس آیت سے سمجھا یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، کیسے سمجھ لیا؟ تجھے کس نے بتایا؟ کیا تجھے اللہ نے بتایا؟ رب نے بتایا؟ کیا اس آیت کے بیان ہونے کا مستقر آ چکا ہے، اس کا وقت آ چکا؟ یہ تو ایسے لوگوں سے سوال کرنا چاہیے کہ تم نے 14 صدیوں تک ہمیں الو کیوں بنائے رکھا کہ جن آیات کا مستقر آج 14 صدیہ بعد ہے تمہارے آباء و اجداد نے کیسا بیان کر لیں؟ اس طرح یہ ایک نہیں بہت سارے سوالات ہیں، لیکن یہاں جو بات آپ کو بتائی جا رہی ہے، آپ کے اوپر واضح کی جا رہی ہے، وہ بات یہ واضح کی جا رہی ہے کہ اگر احمد عیسیٰ ایک ایسی بات کر رہا ہے جو آپ کہتے ہیں جی یہ بالکل نہیں ہے، اس سے پہلے نہ ہم نے سنی نہ ہمارے آباء و اجداد نے سنی، تو ظاہر بات ہے یہی تو حق ہونے کی پہچان ہے. جس آیت نے بیان ہی آج ہونا تھا، ظاہر بات ہے اس کے بارے میں آج سے پہلے کوئی بتا کیسے سکتا ہے؟ اور جب اس آیت کے بیان ہونے کا وقت آنا تھا، اس وقت جب بات کی جائے گی، جب اسے بیان کیا جائے گا، تو ہر ایک لیے نئی ہوگی نا وہ بات. یہی تو حق کی پہچان ہے. تو اب آئیں اس آیت کی طرف. اس آیت میں دیکھیں کیا بات کی. سب سے پہلا جو اصول ہے، قانون ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے، ہر شخص اس کا جوڑا ہے. تو یہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ کہا جا رہا ہے وا اور لا کا ما جو، یعنی کہ کہا کہ وہ جو جس رسول کے بھیجے جانے کا ہم نے وعدہ کیا، جس رسول کی بعثت کا ہم نے وعدہ کیا تھا، جاءہم ان میں انہی سے آ گیا رسول تو کہاں سے آیا ہے؟ من عند اللہ، اللہ کے ہاں سے آیا ہے. اب یہاں سے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں سے آیا ہے، تو پھر ہر شے سے اس کا جوڑا ہے، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے، اس کا جو دوسرا پہلو ہے کہ بھائی کچھ ایسے بھی آئے ہیں، یعنی اللہ نے تو وعدہ کیا تھا رسول کے آنے کا، تو اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سارے ایسے بھی تھے، یا کم از کم ایک ایسا تھا جس نے یا جنہوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا، یعنی انہوں نے رسول ہونے کا دعویٰ کر دیا. وہ من عند اللہ نہیں سے، یعنی وہ اللہ کے ہاں سے نہیں تھے، وہ غیر اللہ کے ہاں سے تھے، شریک تھے، شیاطین تھے، مجرمین تھے.
یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یعنی کہ وہ جو کہ جس رسول کی بعثت کا وعدہ کیا گیا تھا، جب وہ رسول آ گیا تو کہاں سے آیا؟ سب سے پہلی بات جاہم، ان میں انہی سے آیا، ٹھیک ہے، جاہم ان میں انہی سے آیا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا تھا بھائی کس رسول کا جو ہے وہ وعدہ کیا گیا، کس رسول کا ذکر ہے؟ جب پورا قرآن اٹھا کر دیکھیں، اگر آپ الکتاب جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں، اسے حاصل کریں، آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا، جس کا ہر مسلمان انتظار کر رہا ہے، جی عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، عیسیٰ نے آنا ہے، عیسیٰ نے آنا ہے، عیسیٰ نے آنا ہے، عیسیٰ نے آنا ہے۔ محمد نے بھی بشارت دی تھی، واضح کیا تھا سب۔ اب یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ وہ آئے گا آسمانوں سے۔ کس طرح آسمانوں سے آئے گا جناب؟ ایک فزیکلی لحاظ سے اوپر آسمانوں پر چڑھ کے بیٹھا ہے، وہ نیچے آئے گا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کہاں سے آیا؟ وہ ان میں انہی سے آ گیا ہے، ان میں آیا ہے اور انہی سے آیا ہے۔ مطلب یہ کہ جیسے یہ پیدا ہوتے ہیں اسی طرح پیدا ہوا، جیسے یہ پلتے بڑھتے ہیں اس طرح پلا بڑھا ہے، تو اس طرح آیا ہے، پہلی چیز۔ نمبر دو، من عند اللہ، یہاں ایک اور بات بتائی جا رہی ہے، وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے ہاں سے جس رسول کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہے، تو وہ اللہ کے ہاں سے آنا کیا ہے؟ غور کیجئے گا۔ مسلمان کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ہاں سے آئے گا۔ تو مسلمان کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں اللہ اوپر کائنات سے الگ اوپر آسمانوں پر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، اس لیے عیسیٰ بھی اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ہاں سے نیچے آئے گا۔ تو اگر تو یہ بات ثابت ہو جائے بھئی اللہ اوپر کائنات سے الگ اوپر آسمانوں پر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر تو واقعتاً ٹھیک ہے جی، عیسیٰ اوپر جا کے چڑھ کے بیٹھ گیا اور اوپر سے نیچے اس طرح آئے گا جیسے یہ کہتے ہیں، لیکن اگر ایسا کوئی اللہ ثابت ہی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ العلاج ہے، یہی کائنات ہے، یہی وجود ہے، تو پھر رب کے ہاں سے آنا، اللہ کے ہاں کیا آنا کیا ہے؟ اللہ کے ہاں سے آنا کہ رب جس کو وجود میں لے کر آتا ہے اپنے قوانین کے مطابق، جو مخلوق، جو شے، جو بشر رب کے قوانین کے عین مطابق وجود میں آتا ہے، رب سے بلانگ کرتا ہے، رب سے آتا ہے، اسی کائنات سے آتا ہے، نیچر سے آتا ہے، فطرت سے۔ اب انہوں نے مسلمانوں نے اللہ کے ہاں سے آنے سے مراد کیا لے لیا؟ اللہ جی اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے تو عیسیٰ اللہ کے ہاں سے آئے گا۔ یعنی تھوڑا سا غور کرے، یہاں کس رسول کا ذکر ہو رہا ہے؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اس رسول کے آنے کا ذکر کیا جا رہا ہے جس رسول نے اللہ کے ہاں سے آنا تھا۔ تو مسلمان کس رسول کے بارے میں کہتے ہیں اس نے اللہ کے ہاں سے آنا؟ کیا عیسیٰ کے بارے میں نہیں کہتے؟ اللہ کے پاس بیٹھا ہوا اللہ کے ہاں سے آئے گا۔ اللہ کہاں جی؟ اوپر۔ تو کہاں سے آئے گا عیسیٰ؟ اوپر، اللہ کے ہاں سے اوپر سے آئے گا۔ تو پہلی بات تو یہ کنفرم ہوگی کہ یہاں عیسیٰ کا ذکر ہے۔ کون سا عیسیٰ؟ اس امت کے آخر میں جس نے آنا تھا، پہلی بات۔ دوسری بات، جب من اللہ کہا جا رہا ہے تو ہر شخص اس کا جوڑا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بھی آئیں گے یا ایسا بھی آیا جو من عند اللہ نہیں تھا، اللہ کے ہاں سے نہیں تھا، بلکہ غیر اللہ کے ہاں سے، شریک کی طرف سے آیا تھا، شیطان آیا تھا۔ تو اب جو اللہ کے ہاں سے آیا اس کی پہچان کیا ہے، اور جو اللہ کے ہاں سے نہیں آیا اس کی پہچان کیا ہے، اور دونوں کے ساتھ رویہ کیا اپنایا جا رہا ہے یا اپنایا گیا، وہ بھی آگے آیت جو ہے واضح کر دے، غور کیجیے گا۔ کہا جا رہا ہے من عند اللہ مصدق لما معہم، کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں سے جو رسول آیا ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی تصدیق اس میں موجود ہے جو ان لوگوں کے پاس ہے جن کی طرف یا جن میں اسے بھیجا گیا ہے، ان کے جو بڑے ہیں، ملاٹے ہیں، جس کے ساتھ وہ لوگوں کی رہنمائی کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں، یعنی جسے آپ کہتے ہیں کتاب اللہ، من کتاب اللہ یا کتاب اللہ، اور جسے آپ قرآن بھی کہتے ہیں۔ یہ آیت یہ واضح کر رہی ہے کہ اللہ کے ہاں سے آنے والے رسول کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کے ہاں سے آنے والے رسول کی پہچان یہ ہے کہ اس کی تصدیق اس میں موجود ہے جو اس وقت لوگوں کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، کتاب اللہ سے۔ تو جو من عند اللہ نہیں آیا، جو اللہ کے ہاں سے نہیں آیا، تو ہر شخص اس کا جوڑا ہے، تو یہاں پر پھر کیا ہو جائے گا؟ آٹومیٹکلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے ہاں سے نہیں آیا اس کی تصدیق اس میں موجود نہیں ہے جس کے ساتھ یہ لوگ جو ہیں اپنی قوم کی، اپنے لوگوں کی رہنمائی کے دعوے دار بنے ہوئے، یعنی کتاب اللہ جسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ جس رسول کے آنے کا وعدہ کیا گیا تھا، کیا آج تک کسی شخص نے ایسا دعویٰ کیا کہ میں ہوں وہ رسول جس کا وعدہ کیا گیا تھا، جس نے اللہ کے ہاں سے آنا تھا؟ اگر تو کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا تو پھر یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ سچے کے آنے سے پہلے ایک کذاب، کم از کم ایک کذاب لازم آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ آیت یہ بتا رہی ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں، ہمیں یہ نظر آتا ہے، یہ ملتا ہے کہ ایک شخص ایسا آیا ہے، تو پھر بھی یہ جان لیں اگر تو وہ پہلا ہے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سچے کے آنے سے پہلے جھوٹا آئے گا، کذاب آئے گا۔ یہ آیت کہہ رہی ہے، کیوں؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ، کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں سے جو رسول آیا ہے، جس کے آنے کا وعدہ کیا گیا تھا، اس کی تصدیق اس میں موجود ہے جو ان کے پاس ہے، جس کے ساتھ یہ لوگوں کی رہنمائی کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں، یعنی کتاب اللہ۔ تو ہر شے سے اس کا جوڑا ہے، تو جوڑا کیا ہے؟ اللہ کے ہاں، غیر اللہ کے ہاں۔ یعنی اللہ کے ہاں سے جو آنے والا ہے اس سے پہلے جو غیر اللہ کے ہاں سے آنے والا ہے وہ بھی آنا چاہیے، اور اس کی تصدیق اس میں موجود نہیں ہوگی جو ان کے پاس ہے، جس کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کے دعوے دار بنے ہوئے، یعنی کتاب اللہ، قرآن۔ اب ہمیں غور کرنا ہے، کیا ایسا کوئی شخص ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے، یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ کے ہاں سے آیا ہوں اور میں وہی رسول ہوں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہوا تھا، وہی مسیح؟ تو پتہ چلتا ہے، اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں، ایک صدی پیچھے جائیں، تو جناب ایک مرزا غلام قادیانی کے نام شخصیت جانی جاتی ہے، اس نے کہا تھا کہ میں وہی مسیح ہوں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مرزا غلام قادیانی سے پہلے ایسی کوئی شخصیت آئی؟ تو پتہ چلتا ہے نہیں بھائی، مرزا غلام قادیانی اس سطح پر پہلی شخصیت تھی، اس سطح پر، اس دعوے کی۔ لہٰذا اگر تو مرزا غلام قادیانی اس لحاظ سے، اس حوالے سے، یعنی کہ وہ پہلی شخصیت ثابت ہو جاتی ہے یا پہلے والے میں ثابت ہو جاتی ہے، تو وہ تو قرآن کی شاید کی روح سے تو آٹومیٹکلی کذاب ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا سچا تو نہیں، یعنی اس کے علاوہ ہو سکتا ہے اوروں نے بھی اس سے پہلے دعویٰ کیے ہوئے، ہمارے علم میں نہ ہو، اس سے پہلے کذاب آ چکے ہوئے ہوں۔ تو چلو اگر اس کو بھی دیکھنا ہے، یعنی اس کو بھی دیکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارے علم میں نہ ہو، اس سے یہ پہلا نہ ہو بلکہ اس سے پہلے بھی آ چکے ہوں، تو پھر دوسری شرط یہ ہے، یعنی اس کے سچا ہونے کی، اگر وہ یہاں پر ہمیں فرق، یعنی فرق لگتا ہے، یہاں پر مسئلہ پیش آتا ہے اس کی پہچاننے میں، دوسری پہچان یہ بتائی کہ دیکھو کیا اس کی تصدیق اس میں موجود ہے جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان موجود ہے، کتاب اللہ سے، یعنی یہ جو قرآن ہے جس کے ساتھ ہم لوگوں کی رہنمائی کے دعوے دار بنے ہوئے، کیا اس قرآن میں اس کی تصدیق موجود ہے؟ کیوں اس قرآن میں تصدیق موجود ہے؟ کیوں کہ یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے اتارا تھا، کیا اتارا تھا؟ اس قرآن کے نزول سے لے کر بعد جو کچھ، اس کے بعد جو کچھ بھی ہونا ہے وہ سب کا سب اتارا تھا یہ اس قرآن میں۔ تو آج اگر کوئی آتا ہے تو اس کا ذکر قرآن میں ہونا چاہیے، موجود ہونا چاہیے۔ تو اب اگر دیکھا جائے قرآن کو اٹھا کر تو پتہ چلتا ہے جناب مرزا غلام قادیانی کی پورے قرآن میں کہیں بھی تصدیق موجود نہیں ہے، بلکہ قرآن اسے جو کذاب ہیں، جو مجرمین ہیں، ان کی فہرست میں لا کھڑا کرتا ہے۔ اور اگر کسی کو شک ہو تو احمد عیسیٰ کی الکتاب اٹھا کے دیکھ لے، ڈاکومنٹری ہے، اسے دیکھ لے، شک دور ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کو لگتا ہے نہیں جی مرزا غلام قادیانی سچا تھا، تو پھر احمد عیسیٰ تو کھل کر کہتا ہے چیلنج ہے بھائی، آ جائیں، ایسے میدان میں آ جائیں، پتہ چل جاتا ہے کیسے سچا ثابت کرتے ہیں۔ بہرحال اب یہاں تک دو باتیں، پہلی بات کہ ایک رسول کے آنے کا وعدہ کیا گیا، اللہ کے ہاں سے آنے کا وعدہ کیا گیا۔ پھر اگلی بات، اس کی پہچان کیا ہوگی؟ پہچان یہ ہوگی کہ جب اللہ کے ہاں سے آنے کا کہا گیا تو لا محالہ اس سے پہلے ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کے ہاں سے نہیں آئیں گے، یعنی غیر اللہ کے ہاں سے بھی آئیں گے۔ پھر جو دوسری بات ہے وہ یہ کہ سچے کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کی تصدیق اس میں موجود ہوگی جو لوگوں کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہوگا، کتاب اللہ سے۔ اور جھوٹے کی پہچان یہ ہوگی، کذاب کی پہچان یہ ہوگی کہ قرآن جو ہے اس کی تصدیق نہیں کرے گا، قرآن میں اس کی تصدیق موجود نہیں ہوگی، بلکہ قرآن اسے کذاب ثابت کر دے گا۔
اچھا اب ایک اور بات ہے، وہ آیت میں آگے بڑھیں، آگے کیا ہے، آگے بتا جا رہا ہے نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب. یہاں ایک اور بات بتائیے، وہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے ہاں سے جس رسول نے آنا ہے، جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ تب آئے گا جب کیا ہے، نبذ فریق، یعنی کہ جب خود کو مسلمان کہلوانے والے، جن کو الکتاب دی گئی، یہ جو خود کو مسلمان کہلوانے والے، یہ فرقہ در فرقہ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو چکے ہوئے ہوں گے اور ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. یعنی فرقہ در فرقہ جو ہے یہ تقسیم میں پڑے ہوئے ہوں گے، تقسیم در تقسیم ہو چکے ہوئے ہوں گے، فرقہ در فرقہ، اور ایک دوسرے کی گردنیں مار رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگا رہے ہوں گے، جی میں ہی حق پر ہوں، ہم ہی حق پر ہیں، باقی سب باطل ہیں، باقی سب غلط ہیں. جب ایسی حالت ہوگی تو اب آگے بڑھنے سے پہلے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جب مرزا غلام قادیانی آیا، کیا اس وقت یہ حالت تھی؟ تو پتہ چلتا ہے بھائی بہت سارے فرقے تو ایسے ہیں جو مرزا غلام قادیانی کے بعد وجود میں آئے ہیں. اتنی فرقہ پرستی اس وقت نہیں تھی جتنی فرقہ پرستی غلام قادیانی کے بعد ہے. حالانکہ رسول جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، رسول کے آنے کے بعد فرقہ پرستی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اگر یہ سچا ہوتا تو فرقہ پرستیاں سب ختم ہو جانی چاہیے تھی، ایک امت وجود میں آ جانی چاہیے تھی. یہاں معاملہ کیا ہے، اس کو گزرے ہوئے بھی صدی گزر گئی تو نہ فرقہ پرستیاں ختم ہوئی ہیں، بلکہ ختم تو نہ تو دور کی بات ہے، مزید فرقہ پرستیاں بڑھ گئیں، اور جو اس کو ماننے کے دعوے دار ہیں وہ خود بھی فرقہ در فرقہ تقسیم ہے. بڑا عجیب قسم کا رسول آیا. تو یہاں بھی قرآن جو ہے اس کی تردید کر رہا ہے، اس کا کذاب ہونا ثابت کر رہا ہے. تو اس کے پھر تھوڑا آگے بڑھیں تو آگے یہ بتایا قرآن یہ بتایا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں سے جو رسول آیا ہے تو اس وقت معاملہ یہ ہے کہ جن میں بھیجا گیا ہے یہ خود کو مسلمان کہلوانے والے، ایک تو یہ فرقہ در فرقہ گروہ در گروہ تقسیم ہے، اور نمبر دو ان میں وہ یہاں تک کہ وہ گروہ جو یہ اس چیز کا دعویٰ دار ہیں کہ ہمارے پاس الکتاب ہے، ہمارے پاس کتاب اللہ ہے، ہمارے پاس کتاب اللہ ہے، یعنی کہ جو کتاب اللہ کے دعوے دار ہیں. ایک تو وہ ہے نا جو کہتے نہیں ہم اپنے بابو کے پیچھے چل رہے ہیں، چلو وہ تو بات سمجھ میں آتا ہے، جو بابے کہیں گے، جو بڑے کہیں گے انہیں کے پیچھے چلیں گے، جو اپنے ملاٹوں کے پیچھے چل رہے ہیں. لیکن ایسے گروہ بھی موجود ہیں جو گروہ کتاب اللہ کے دعوے دار ہیں، جو کہتے ہیں ہم تو بھائی کتاب اللہ سے رہنمائی لیتے ہیں، ہم تو کتاب اللہ کی اطاعت و اتباع کرتے ہیں، ہمارے لیے تو کتاب اللہ سب کچھ ہے. تو جب سچا آیا ہے تو باقی رہ گئے، ان کی تو کوئی اہمیت و حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں اپنے بڑوں کے پیچھے چلنے میں. جو کتاب اللہ کے دعوے دار ہیں وہ بھی رسول کے مقابلے پر ان کا معاملہ کیا ہے، انہوں نے کتاب اللہ کو پیچھے پھینکا اور خود ظاہر ہو گئے، اپنے آپ کو ظاہر کر لیا، اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اور ایسے جیسے کہ انہیں بتایا نہیں جا رہا، علم ہی نہیں دیا جا رہا. یعنی جب رسول آیا ہے تو ان کو ہر لحاظ سے کھول کر واضح علم دیا جا رہا ہے. اس کے باوجود کتاب اللہ کے دعوے دار جو ہے انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے کتاب اللہ کو اپنی پشتوں پیچھے اور خود اپنے آپ کو ظاہر، یعنی کہ کذاب ہے، دجال ہے، کذاب ہے، یہ ہے، وہ ہے، بکواسات، گالیاں، یہ سب کچھ، پاگل ہے، ذہنی مریض ہے، یہ ہے، وہ ہے. اور یہ سارا قرآن بتاتا ہے، پورا قرآن میں جگہ جگہ یہ باتیں موجود ہیں. جب رسول آیا تو کیا کہہ رہے ہیں پاگل ہے، کہہ رہے ہیں کذاب ہے، کہہ رہے ہیں من الکاذبین ہے، طرح طرح کے فتوے، الزامات، گالیاں، بکواسات. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب سچا جو آیا تو سچے کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، سچے کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، ایک تو فرقہ در فرقہ تقسیم ہے، نمبر دو ان فرقوں میں سے، ان گروہ میں سے وہ فریق جو الکتاب کے دعوے دار ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ رسول کے مقابلے پر انہوں نے کتاب اللہ کو پیچھے پھینکا، وہ خود ظاہر ہو گئے. حالانکہ کرنا تو یہ چاہیے بھائی اگر کذاب ہے تو کتاب اللہ سے کذاب ثابت کریں. نہیں جی، کتاب اللہ پشتوں کے پیچھے اس کی کوئی اہمیت و حیثیت نہیں، خود سامنے آ گئے، کتاب اللہ کے اوپر خود کو ترجیح دے دی. ہے نا حیرانگی والی بات. اب ہر شے سے اس کا جوڑا ہے، تو سچے کے ساتھ یہ رویہ ہے تو کذاب کے ساتھ کیا ہوگا؟ قرآن خود بتا رہا ہے ہر شے سے اس کا جوڑا ہے. جب سچے کے ساتھ معاملہ یہ ہو رہا ہے، سچے کی پہچان یہ ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب سچا رسول جس کے آنے کا ہم نے وعدہ کیا جب وہ آئے گا تو
یہ ہوگا کہ کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا، یہاں تک کہ جو کتاب اللہ ہے اس کو اٹھا کے پیچھے پھینک دیا جائے گا۔ قذاب کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ ہر شخص اس کا جوڑا ہے، تو جو قذاب آئے گا یا قذاب آئیں گے اس کا رد کرنے کے لیے جو الکتاب یا کتاب اللہ کے دعوے دار ہوں گے وہ کتاب کو کھولیں گے، کتاب اللہ کو کھولیں گے، کہیں گے یہ تو کوئی اس سے قذاب ثابت ہوتا ہے، فلاں ایت سے ہوتا ہے، فلاں ایت سے ہوتا ہے، فلاں سے ہوتا ہے، فلاں سے ہوتا ہے۔ کتاب اللہ سے اسے قذاب ثابت کریں گے، کس کو؟ جو جھوٹا ہوگا، جو قذاب ہوگا۔ سچے کی بار یہ اصول بھول جائیں گے۔ بھائی اگر احمد، یعنی کہ ذرا غور کریں، اگر احمد عیسیٰ قذاب ہے تو کیا کتاب اللہ احمد عیسیٰ کو قذاب ثابت کرنے کے لیے عاجز آ گئی؟ آپ خود بتائیں نا، کیا قذاب کو قذاب ثابت کرنے کے لیے کتاب اللہ عاجز آ جائے گی؟ جو انہوں نے کتاب اللہ کو پیچھے پھینک دیا، کوئی ایک بھی نہیں ہے جو کتاب اللہ سے احمد عیسیٰ کو قذاب ثابت کرے۔ یا پھر اگر انہوں نے کتاب اللہ کو پشتوں کے پیچھے پھینکا تو کیوں پھینکا ہے؟ اس وجہ سے پھینکا ہے کیونکہ کتاب اللہ کو جب کھول کے دیکھتے ہیں تو کتاب اللہ ساری کی ساری احمد عیسیٰ کی تصدیق کر رہی ہے، کتاب اللہ میں احمد عیسیٰ کی تصدیق موجود ہے۔ تو کیا کریں گے؟ یہ کتاب اللہ کھول کے احمد عیسیٰ کا رد کریں گے؟ کتاب اللہ تو تصدیق کر رہی، کتاب اللہ پوری کی پوری کتاب اللہ میں تصدیق موجود ہے احمد عیسیٰ کی، تو لہٰذا مجبوری میں کیا کریں گے؟ پیچھے پھینکیں گے، اور کیا کریں گے؟ بھائی پیچھے نہ پھینکے تو اور کیا کریں؟ خود اپنے آپ کو ظاہر کریں تو اور کیا نہ کریں؟ مثال کے طور پر یہ جاوید گاندھی کتاب اللہ کا دعوے دار، محمد شیخ کتاب اللہ کا دعوے دار، اس طرح جتنے بھی اہل قرآن ہوں یا تنظیم اسلامی والے ہوں یا اس طرح جتنے بھی قرآن کے دعوے دار ہیں، جتنے بھی قرآن کے دعوے دار جتنے بھی ہیں، آپ سب کو دیکھ لیں، کیا کہتے ہیں؟ ان سے لوگ پوچھتے ہیں احمد عیسیٰ کے بارے میں، کہتے ہیں وہ قذاب ہے، دجال ہے، فلاں ہے، ڈگاں ہے۔ وہ اگر قذاب ہے تو کتاب اللہ سے ثابت کرو نا، یا پھر یہی اصول مرزا قادیانی کے اوپر اپلائی کرو۔ مرزا غلام قادیانی کو قذاب ثابت کرنے کے لیے، غلط ثابت کرنے کے لیے تمہارے پاس آیات کے انبار لگ جاتے ہیں، بار بار قرآن کھول لیتے ہو۔ یہاں پر کیا معاملہ ہوا ہے؟ یہاں پر کیا کتاب اللہ عاجز آ گئی؟ یا پھر کتاب اللہ عاجز نہیں آئی، بلکہ کتاب اللہ تو بتا رہی ہے کہ یہ میرا وجود ہے، اسی کا تو میں ذکر ہوں، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو تم لوگوں نے کتاب اللہ کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھ لیا۔ تو بہرحال یہ چیز ہے، اب بتائیں ذرا، نظر آتا ہے یہ؟ اس میں نہیں آتا سب کچھ۔ احمد عیسیٰ پہلے آیا ہے یا احمد عیسیٰ سے پہلے بھی کوئی آئے ہیں؟ کیوں؟ اسی قرآن میں جب اٹھا کے دیکھو، اور بہت ساری آیات جن میں کہا جا رہا ہے، یہ واضح کیا کہ جان لو جب رسول آئے گا تو کیا کہا جائے من القاذبین، یعنی جیسے قذاب آتے رہے، یہ بھی ان قذابوں میں سے قذاب ہے۔ قذابوں کی تصویریں لگا کے تو ان میں احمد عیسیٰ کو بھی پرو دیں گے، سچے رسول کے۔ یہ کس نے؟ قرآن میں پہلے سے لکھا ہوا سارا کچھ۔ آپ بتائیں ذرا، اس آیت میں نظر آ رہا ہے یہ نہیں آ رہا سب کچھ؟ یہ آیت بتا رہی ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ جس رسول کے بیس کرنے کا ہم نے وعدہ کیا تھا، جب وہ رسول آیا تو کیسے آیا؟ ان میں انہی سے آیا، اور اللہ کے ہاں سے آیا۔ اللہ کے ہاں سے آنے کے رسول کی پہچان یہ ہے کہ اس کی تصدیق اس میں موجود ہے، جس کے ساتھ یہ لوگوں کی رہنمائی کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں کتاب اللہ سے، جو ان کے پاس ہے۔ اور پھر یہ گروہ در گروہ میں تقسیم ہے۔ جب رسول آیا تو ان میں سے وہ گروہ یا وہ لوگ جو کتاب اللہ کے دعوے دار ہیں، چلو باقی تو چلو نا بابو کے پیچھے چل رہے ہیں، انہوں نے جو بابو نے یا بڑو نے کہنا، جو ملاٹو نے کہنا، وہی کہنا ہے۔ لیکن جو کتاب اللہ کے دعوے دار ہیں وہ بھی بڑے کتاب اللہ کے قرآن کے دعوے دار، انہوں نے بھی قرآن کو پیچھے پھینک دیا اور خود اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں۔ لوگ اگر پوچھتے ہیں احمد عیسیٰ کے بارے میں، گامدی صاحب احمد عیسیٰ کے بارے میں، تو گامدی صاحب کیا کہ گامدی کہتا جی پاگل ہے، جی پاگل ہے، مینٹل ہے۔ اگر پاگل ہے، مینٹل ہے، تو احمد عیسیٰ کو کتاب اللہ سے ثابت کرو نا۔ احمد عیسیٰ نے تو یہ مسٹر گامدی کو چیلنج دیا۔ یہ مسٹر گامدی کہتا ہے جی قرآن جو ہے، اس قرآن میں ایک عیسیٰ کا ذکر ہے، عیسیٰ ابن مریم، باقی کسی دوسرے عیسیٰ کا قرآن میں ذکر نہیں، قرآن اس سے خالی ہے۔ تو احمد عیسیٰ نے نہ صرف یہ ثابت کر دیا، بلکہ احمد عیسیٰ نے جوید گامدی کو چیلنج کیا ہوا ہے۔ تب سے کھڈ میں بل میں کیوں گھسا ہوا ہے؟ نکلے نا باہر، آئے نا باہر، اگر سچے ہیں تو کیوں نہیں باہر آتے؟ پتہ چل جاتا۔
اگر یہ سچے ہیں سامنے آئیں کہ احمد عیسیٰ نے ہر لحاظ سے دو ٹوک یہ کھول کر واضح نہیں کر دیا کہ قرآن جو ہے وہ آسن الحدیث ہے، قرآن اپنے نزول سے لے کر بعد تک کی تاریخ ہے، جو کچھ بعد میں ہونا تھا جو آج ہو رہا ہے اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ جو گزشتہ اقوام گزر چکی قرآن میں ان کا ذکر نہیں بلکہ ان کو تو سلف کر دیا، گزرا ہوا کر دیا، نہ صرف سلف بلکہ مسل کر دیا، اس لیے قرآن میں ان کی مسلوں سے تمہارا ذکر ہے۔ نمبر تین، کوئی ایک بھی آیت اس وقت تک بیان ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ ایونٹ، وہ حادثہ، وہ واقعہ ہو نہیں جاتا۔ جیسے ہی کوئی ایونٹ، کوئی حادثہ، کوئی واقعہ ہوگا تو اس ایونٹ، اس حادثے پر، اس واقعے پر مشتمل جو مبنی آیات ہیں وہ بیان ہو جائیں گی، وہ قرآن کی آیات یاد دلا دیں گی، یہ تھا وہ واقعہ، یہ تھا وہ حادثہ، یہ تھا وہ ایونٹ جس کا آج سے 14 صدیہ قبل یا پھر قرآن کے نزول کے وقت ان آیات، یہ آیات کی صورت میں ذکر اتار دیا گیا تھا۔ یوں جب تک کہ کوئی حادثہ ہوگا نہیں تب تک اس حادثے پر مبنی آیت بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے قرآن میں دوسرے عیسیٰ کا ذکر ہے، یہ اس وقت تک واضح ہونا ہی نہیں تھا جب تک دوسرا عیسیٰ آ نہیں جاتا۔ تو آج جب دوسرا عیسیٰ آ گیا ہے اور قرآن بھی تصدیق کر رہا ہے، قرآن بالکل قرآن سے کھول کھول کر واضح کر دیا گیا ہے، تو کہاں گئے ہیں بڑے بڑے گامدی وامدی؟ آئیں نا ذرا میدان میں۔ یعنی اس سے واضح کچھ ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، ایک مقام پر کہتا ہے جی، کیا کہتا ہے جی میرے بعد رسول آئیں گے۔ کیا وہی شخص دوسرے مقام پر یہ کہہ سکتا ہے کس کا انتظار کر رہے ہو؟ سب کا سب آ چکا ہے، کچھ بھی نہیں لگا، اساد کی تمام اشرات آ چکی، اب میرے بعد سوائے اساد کے کچھ نہیں آئے گا، سب کا سب آ چکا؟ کیا یہ ایک شخصیت ہو سکتی؟ عیسیٰ ابن مریم کہتا ہے، سورہ الصف کو اٹھا کر دیکھیں، سورہ الصف کی آیت نمبر 6 میں عیسیٰ ابن مریم کہتا ہے میرے بعد رسول آئیں گے، اور اس کے علاوہ کہا کہ میرے بعد، یعنی کہا کہ اساد کی اشرات آئیں گی میرے بعد آئیں گی۔ کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم، سورہ زخرف میں ہے، کیا ہے؟ عیسیٰ کہہ رہا ہے، عیسیٰ ابن مریم نے، عیسیٰ کون سا عیسیٰ؟ کہا کہ ابن مریم کی مسل عیسیٰ، ابن مریم کو سلف کر دیا گیا، نہ صرف سلف بلکہ مسل کر دیا گیا بعد والے کے لیے، اس لیے ابن مریم کی مسل عیسیٰ جو ہے وہ کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے کس کا انتظار کر رہے ہو؟ اساد کی اشرات کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ سب کی سب آ چکی، میں نے کھول کے رکھ دی، جس میں تم اختلاف میں پڑے تو میں نے سب کچھ کھول کے رکھ دیا، میرے بعد کیا آئے گا؟ میرے بعد سوائے اساد کے کچھ نہیں رہ گیا۔ تو کیا یہ ایک شخصیت ہو سکتی؟ مسٹر گاندھی یہ نظر نہیں آیا آپ کو؟ چلو اب تو علم دے دیا گیا نا، چلو پہلے تو یہ ہے نا، یہی آگے کہا جائے کأنہم لا یعلمون، یعنی کہ یہ الکتاب کے دعوے دار اس طرح کتاب اللہ کو انہوں نے پیچھے پھینک کے خود اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں، اپنا آپ جو ہے اس کا ظہور کر رہے ہیں، جیسے کہ ان کو علم دیا ہی نہیں جا رہا۔ اور چلو پہلے تو یہ ہے نا کہ دوسرے عیسیٰ والی آیات بیان کرنے کا وقت ہی نہیں آیا تھا، تو بندے کے پاس عذر ہے، بہانہ ہے، اللہ تو نے آیات بیان نہیں کی تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا دوسرے عیسیٰ کے بارے میں، آیات بیان ہی نہیں تھی۔ لیکن آج جب آیات کے نہ صرف بیان ہونے کا وقت آ گیا، آیات کو بیان کر دیا گیا، عیسیٰ آ گیا، علم دیے جا رہے ہیں، اس کے باوجود بلوں میں گھسے ہوئے ہیں، اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑے کوئی مجرم اور ہو سکتے ہیں؟ مسٹر گامدی بہت آسان ہے یہ فتویٰ لگانا کہ یہ پاگل ہے، احمد عیسیٰ پاگل ہے، مینٹل ہے۔ مزہ تب ہے جب احمد عیسیٰ کو مینٹل ثابت کر، البتہ احمد عیسیٰ نے مسٹر گامدی اور مسٹر گامدی جتنے بھی ہیں سب کے سب کو کذاب، مکار، دجال، فراڈی ثابت کر دیا، مشرک ثابت کر دیا۔ اب بہرحال تھوڑا انتظار کرنا، آگے چل کے تمہارے ایک نظریے اور عقیدے کے نہ صرف پرخچے اڑائیں گے بلکہ تمہاری جو دانشوری ہے نا، دانشوری، اس کا ایک ٹانکا اکھاڑیں گے ہم بتائیں گے نہ تجھے رب کا پتا، نہ تجھے دین کا پتا، تجھے کسی چیز کا نہیں پتا، تو انتہائی خرافاتی شخص ہے، انتہائی خرافاتی، کسی چیز کا نہیں علم، تو رب العالمین کے اوپر اتنے بڑے بڑے بہتان باندھتا ہے کہ شرم آتی ہے۔ نہ جانے کس طرح تو جرت کرتا ہے اتنے بڑے بڑے بہتان رب العالمین کے اوپر باندھتا ہے، جو تو کس طرح باندھ لیتا ہے، اور جو رب ہے تو اس کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، لوگوں پر دشمنی پر ابھار رہا ہے، اور جس کا کوئی وجود نہیں اس کو رب بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔
مثال کے طور پر مسٹر گاندھی صاحب سے ایک سوال کیا جاتا ہے جی اللہ کے بارے میں، تو مسٹر گاندھی صاحب آگے سے کہتے ہیں جی دیکھیں جی انسان جو ہے کائنات یعنی کہ کائنات تو اس کی عقل میں آ نہیں سکی، تو اس کائنات کا بنانے والا کیسے اس کی عقل میں آ سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کے بارے میں سوچنا فضول ہے، اس کے پیچھے پڑنا فضول ہے۔ ہاں اللہ کیا ہے کیسا ہے، جب ہم آخرت ہوگی نا، جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس وقت اللہ سے پوچھ لیں گے، یا اس وقت خود دیکھ لیں گے۔ یعنی یہ کہہ رہے کہ تم رب کے پیچھے نہ پڑو، رب کو نہ جانو۔ تو مسٹر گاندھی صاحب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جناب آخرت میں جب جائیں گے اللہ سے آمنا سامنا ہوگا تو پھر اللہ سے پوچھ لیں گے وہ کیا ہے کیسا ہے، پہلے اس کا وجود تو ثابت کر لو، پہلے وجود اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ بعد میں اگر کوئی جو نظریہ خرافات دماغ میں گڑی ہوئی ہیں اللہ کے نام پر، اگر بعد میں کوئی سامنے آئے نا تو کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ کس سے پوچھو گے؟ اس سے وہ جب سامنے جائیں گے آخرت ہوگی تب اس سے پوچھ لیں گے وہ کیا ہے کیسا ہے، وہ تو تب نوبت آتی ہے جب یہ ثابت ہو کہ ایسا کوئی اللہ ہے۔ جب اس کا کوئی وجود ہی ثابت نہیں ہو رہا، جب اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں، تو یہ کہنا بعد میں ہم اس سے آخرت میں جا کے پوچھ لیں گے، تو گدھے کے بچے کیوں لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی احمد عیسیٰ بڑا بدتمیز ہے۔ احمد عیسیٰ تمہیں 2011 سے دعوت دے رہا ہے، تمہارے اوپر حق کھول کر واضح کر رہا ہے، 2018 تک اپنا چہرہ تو دور کی بات ہے اپنا نام تک نہیں سامنے لایا، اور اس طرح دعوت دی، اس طرح بات کی کہ جیسے والدین اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر پیار سے بات کی نہیں جا سکتی، سلیقے سے کی نہیں جا سکتی۔ اس کے باوجود جن کے کانوں پر جون نہیں رینگی تو کیا ان کے لاڈ دیکھے جائیں گے؟ ان کی اہمیت کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی اوقات کیا ہے؟ اگر تمہارے ساتھ اب یہ رویہ اپنایا جا رہا ہے تو جان لو، غور کرو اس کی وجہ کیا ہے۔ زبان سے معاملہ ہاتھوں کی طرف جا رہا ہے۔ جب ابتدا ہوتی ہے پیار سے سمجھایا جاتا ہے، ایک بار، دو بار، تین بار، جب بار بار پیار سے کوئی نہیں سمجھتا تو ایک حد ہوتی ہے، ہاتھوں کو چلانے سے پہلے پھر تھوڑا غصے سے جذبات سے سمجھایا جاتا ہے تاکہ ابھی بھی وقت ہے، باز آ جاؤ سمجھ جاؤ، تھوڑا غصے کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اگر پھر بھی کسی کو سمجھ نہیں آتا تو پھر ڈنڈا اٹھا لیا جاتا ہے، تو یہ ڈنڈا اٹھانے سے ہاتھ کو حرکت میں لانے سے پہلے کا وقت ہے۔ ہاں اگر جنہیں اس رویے سے تکلیف ہوتی ہے تو پریشان، آگے دیکھ لو کہ آگے ہوتا کیا ہے، ساری سمجھ آ جائے گی، ہر چیز سمجھ آ رہی ہے۔ بہرحال یہ چیز ہے کہ اس آیت میں آپ کے اوپر یہ راز بالکل کھول کر واضح کر دیے گئے۔ پہلی بات، رب کی طرف سے جو ہے رسول کے آنے کا وعدہ کیا تھا، یہ جو دروازہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ختم نبوت بھی اس آیت سے ان کا جو ہے بیڑا غرق ہو جاتا ہے، ان کی ختم نبوت نامی بت جو ہے وہ چاک ہو جاتا ہے، پاش پاش ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہاں کہا جائے ولما جاءہم رسول، ولما وا اور لما جو کہ جس کا یعنی وعدہ کیا گیا تھا، جس کے آنے کا، جس کی بعثت کا، جاءہم کہاں سے آیا؟ وہ ان میں آیا، انہی سے آیا ہے۔ رسول من سے عند اللہ، اللہ کے ہاں سے آیا ہے۔ ہر شخص کا جوڑا ہے تو یعنی یہ بھی بتایا جا رہا ہے ان میں انہی سے آئے ہیں، غیر اللہ سے بھی آئے ہیں اس سے پہلے۔ لیکن آیا کیا ہے؟ مصدق لما معہم، تو جو اللہ کے ہاں سے آیا اس کی تصدیق اس میں موجود ہے، جو ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، جس کے ساتھ یہ لوگوں کی رہنمائی کے دعوے دار ہیں یہ ملاٹے۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ تو ایک تو چیز یہ ہے کہ اس وقت گروہ دا فرقہ گروہ میں تقسیم ہے، اور نمبر دو ان میں وہ فریق، وہ گروہ جو کتاب اللہ کا دعوے دار ہے، اس کی حالت یہ ہے اس تک کی۔ باقی تو چلو آپ کو بتایا نا، جو اپنے بڑوں کے پیچھے چلتے ہیں، اکثریت کے پیچھے چلتے ہیں، یا کہتے نہیں ہم جو ہے وہ اپنے بڑوں کے پیچھے چلیں گے، وہ تو سمجھ آتی ہے جی ان کا تو قبلہ ہی وہ ہے، ان کا تو یہ کہنا بنتا ہے جو بھی وہ کہہ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، بکواسات، کیونکہ وہ اپنے
بڑھوں اباویدات کے بچے، لیکن وہ لوگ، وہ گروہ، وہ فریق جو کتاب اللہ کے دعوے دار ہیں، جو کتاب اللہ سے رہنمائی لینے کے دعوے دار ہیں، ان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ جب رسول آ گیا ہے، جو کہ سچا رسول جس کا وعدہ کیا گیا ہے، تو وہ لوگ جو کتاب اللہ کے دعوے، انہوں نے کتاب اللہ کو اٹھا کے پیچھے اور خود اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں۔ جب لوگ اس رسول کے بارے میں سوال کر رہے ہیں تو آگے سے یہ نہیں کہہ رہے دیکھو جی ہم تو کتاب اللہ سے رہنمائی کے دعوے دار ہیں، اگر کتاب اللہ تصدیق کرتی ہے تو ہم مانتے ہیں، اگر کتاب اللہ تصدیق نہیں کرتی تو یہ کون ہے، ہم کیا جانیں۔ یہ رویہ نہیں کہ اگر لوگ سوال کرتے ہیں تو یہ کہیں بھائی ہم دیکھیں ہم تو کتاب اللہ کے دعوے دار ہیں، اگر کتاب اللہ جو ہے، اگر قرآن جو ہے احمد عیسیٰ کی تصدیق کرتا ہے، اسے سچا کہتا ہے، تو ہماری کیا جرت ہے ہم جو ہے وہ کتاب اللہ کے آگے اپنے آپ کو نہ جھکائیں۔ ایسا رویہ اپنانے کے بجائے الٹا کیا کرتے ہیں، کتاب اللہ کہاں ہے، اب بھول گئے، کتاب اللہ سے رہنمائی کے دعوے دار اب کتاب اللہ کو بھول گئے۔ جب کوئی بھی احمد عیسیٰ کے بارے میں سوال کرتا ہے تو کیا کرتے ہیں، کوئی ان باکس میں کرے، کوئی ای میل کرے، کوئی فون کرے، کوئی میسج کرے، تو جواب کیا آتا ہے، جواب یہ آتا ہے کہ بھئی قذاب ہے، مینٹل ہے، اس کو ہسپتال میں داخل کراؤ، اس کو ماہر نفسیات کی ضرورت ہے۔ یہ جو قذاب بتا رہے ان میں سے قذاب ہے، اور کتاب اللہ پتہ ہی نہیں۔ اگر قذاب ہے تو کتاب اللہ سے ثابت کرو۔ کیسے کریں گے، ان کو پتا ہے ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ کتاب اللہ پوری کی پوری احمد عیسیٰ کی تاریخ ہے، احمد عیسیٰ کے ذکر سے بری پڑی ہوئی ہے، احمد عیسیٰ کی تصدیق کر رہی ہے۔ لہذا یہ مسٹر گاندھی ٹائپ جتنے بھی ہیں سب کے سب کو چیلنج ہے، آ جائیں میدان میں، احمد عیسیٰ کو قذاب ثابت کر کے دکھائیں۔ جائیں، اگر آپ نے احمد عیسیٰ کو قذاب ثابت کر دیا، جو انعام کہیں گے اور جو سزا کہیں گے، نہ صرف احمد عیسیٰ وہ انعام دینے کو تیار ہے بلکہ وہ سزا بھگتنے کو بھی تیار ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چوہے کی طرح یا مینڈک کی طرح بل میں گھسے رہیں گے تو یہ 4 دن شور مچائے گا، اس کے بعد ٹھنڈ رک ہو جائے گی، سکون ہو جائے گا، معاملہ پھر نارمل ہو جائے، ہماری دکانداریاں چلتی رہیں گی، تو جان لو یہ قذاب نہیں ہے۔ اب تک اگر تم قذاب ثابت نہیں کر پائے تو گدھے کے بچوں کیسے چلتا رہے گا؟ اگر قذاب ہوتا تو ایسے ہی چلتا رہتا، جیسے مرزا قادیانی آیا تھا تو گزر گیا، چلتا رہا، 4 دن شور مچا، گزر گیا، چلتا رہا، آج تک چلتا رہا۔ تو اگر احمد عیسیٰ قذاب ہوگا تو ایسا ہوگا نا جو تم سوچ رہے ہو، اور اگر احمد عیسیٰ قذاب ہوتا تو تم عاجز آ جاتے، جیسے اس وقت مرزا غلام قادیانی کے خلاف مختلف کو اٹھا دیا گیا تھا، رب نے کھڑا کر دیا تھا، کیا آج تمہیں نہ کھڑا کر دیتا؟ کوئی ایک بھی کھڑا ہو پا رہا ہے؟ اور کیا پھر کھڑا ہونے، احمد عیسیٰ کے خلاف کھڑا ہونے کی تم لوگوں نے کوشش نہیں کی؟ تم لوگوں نے، دیکھو تم لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم جی اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو دین کے ٹھیکیدار ہیں، ہم تو لوگوں پر حق واضح کرتے ہیں، ہم تو حق کے ساتھ دینے والے ہیں۔ اب ذرا غور کرو، اگر کوئی حق کا ساتھ دینے والا ہو تو کیا رب اسے ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ رب اسے لاوارث چھوڑ دے گا؟ بڑی عجیب بات ہے، تم احمد عیسیٰ کو کہتے ہیں یہ قذاب ہے، باطل ہے، اور تم باطل کے خلاف کھڑے ہوتے ہو، تم حق کے دعوے دار ہو، تو رب کو تو تمہیں لاوارث نہیں چھوڑنا چاہیے، رب کو تو تمہاری مدد کرنی چاہیے، تمہاری نصرت کرنی چاہیے احمد عیسیٰ کے مقابلے پر۔ لیکن تمہارا معاملہ کیا ہے، تم تو لاوارث ہو، تم تو یتیم ہو چکے ہو، احمد عیسیٰ کے مقابلے پر تمہارے پاس ایک لفظ نہیں ہے، احمد عیسیٰ کے مقابلے پر تم گونگے ہو چکے ہو، بلوں میں گھس چکے ہو، رب نے تمہیں لاوارث چھوڑ دیا، کیوں؟ ایسا رب کب کرتا ہے؟ ایسا رب اپنے وجود کے خلاف اپنے شریک کی مدد کرے گا، نصرت کرے گا؟ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا۔ رب اگر کسی کو لاوارث چھوڑتا ہے تو کیوں چھوڑتا ہے؟ جب رب کے ساتھ دشمنی کی جاتی ہے، حق کے خلاف جو کھڑا ہوگا وہ لاوارث ہی ہوگا، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اور دیکھ لو تم اپنے کردار کو، تمہارا کردار یہ واضح کر رہا ہے، تمہارا کردار چیخ چیخ کر یہ واضح کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ یہ احمد عیسیٰ کذاب نہیں ہے بلکہ سچا ہے، یہ حق ہے۔ تو جب احمد عیسیٰ حق ہے تو تم کیا سمجھتی ہو کہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ حق لا شریک ہے، حق اپنا شریک برداشت نہیں کرتا، اور یہ تم لوگوں کو وارننگ دی جا رہی ہے، متنبہ کیا جا رہا ہے۔ حق جب آج بشری صورت میں سامنے آ گیا ہے تو حق آج
اب بشری صورت میں بھی اپنے شریک برداشت نہیں کرے گا. حق لا شریک ہے. ہاں یہ ہے کہ حق براہ راست ڈنڈے کا استعمال نہیں کرتا، پہلے متنبع کرتا ہے، ہر لحاظ سے متنبع کرتا ہے. جب حجت کر دی جائے ہر لحاظ سے، کسی کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے، تب پھر حق جو ہے ڈنڈے کا استعمال کرتا ہے. براہ راست حق ڈنڈے کا استعمال اس لیے نہیں کرتا تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے، بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ اگر ہمیں متنبع کیا گیا ہوتا، اگر ہمیں بتایا گیا ہوتا، ہمارے پر واضح کیا گیا ہوتا، تو ہماری کیا جرت تھی کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو حق کے آگے سرنڈر نہ کرتے، نہ جھکاتے، ہم تو مان جاتے. تو بعد میں کوئی یہ عذر پیش نہ کر سکے، یہ بہانہ پیش نہ کر سکے. حق کے اوپر یہ لازم ہے، حق ہے ہی یہ کہ پہلے ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھول کھول کر متنبع کیا جائے تاکہ بعد میں کوئی بہانہ نہ بنا سکے. اور یہی وجہ ہے، یہ جو تم سمجھتے ہو کہ احمد عیسیٰ جو ہے بالکل کمزور ہے، یہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا، کیوں یہ تم سمجھتے ہو؟ تم اس لیے سمجھتے ہو کہ تمہیں بظاہر احمد عیسیٰ کمزور نظر آ رہا ہے. او گدھے کے بچوں، جب حق آتا ہے تو حق ہے ہی. یہ حق کسے کہتے ہیں؟ حق کسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی اسے مانے تو بغیر کسی بھی قسم کے دباؤ کے مانے. جب حق سامنے آتا ہے تو اس صورت میں سامنے آتا ہے کہ کوئی بھی اگر مانے تو دل سے مانے، اگر کوئی کفر کرے تو کھل کے کرے، بغیر کسی بھی قسم کے خوف کے کرے. کوئی بھی مانے تو بغیر رائے برابر بھی دباؤ کے مانے. اس وجہ سے حق جب سامنے آتا ہے تو انتہائی بظاہر کمزور صورت میں سامنے آتا ہے. تو جو ظاہر ہوتا ہے یہ کل کا کل نہیں، ہر شے سے اس کا جوڑا ہے. ظاہر کل کا کل نہیں بلکہ باطن میں ہے. جب تم باطن میں جھانکو گے پھر تمہیں پتا چلے گا، پھر نظر آئے گا کہ یہ ہمارے جیسا 5-6 فٹ کا بشر نہیں ہے، بلکہ یہ رب ہے. یہ ہر طرف رب کا وجود نظر آ رہا ہے. یہ رب کا وجود ہے، یہ رب کی زبان ہے. اس کے ساتھ دشمنی رب کے ساتھ دشمنی ہے. تو کیا رب کے ساتھ دشمنی کر کے رب کا مقابلہ کر پاؤ گے؟ رب کو عاجز کر پاؤ گے؟ ایسے ہی چلتے رہو گے؟ ایسے ہی نظام، ایسے ہی سسٹم، ایسے تمہاری دکانداریاں چلتی رہیں گی؟ کیسے ممکن ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں پر خود کو جو قادیانی کہلوانے والے ہیں، احمدی، مرزائی، جو بھی کہلواتے ہیں، ان کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ تم لوگ بھی جو اندھوں کی طرح وہی کر رہے ہو جو باقی کر رہے ہیں، تو جان لو کل کو تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، کوئی بہانہ نہیں ہوگا. آج تمہارے پاس بھی وقت ہے، آنکھیں کھول لو، ورنہ ظاہر بات ہے تمہارا بھی وہی رزق. تم بھی خبیث کھاتے ہو، خبیث ہو، تمہاری سوچیں خبیث، فکریں سب کچھ خبیث. کہاں سنو گے؟ کہاں؟ جب تک وہی لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، جب تک ڈنڈا حرکت میں نہیں آئے گا، ہاتھ حرکت میں نہیں آئیں گے، تب تک کہاں زبان کہاں اثر کرتی. بہرحال حق ہر لحاظ سے آپ کے اوپر کھول کر واضح کر دیا گیا. اس آج سے بھی جو حقائق ہیں وہ آپ کے اوپر کھول کر واضح کر دیے گئے. اب جس کا جی چاہتا ہے مانے، جس کا جی چاہتا ہے نہ مانے. جو سنتا ہے مانتا ہے اس کا اپنا فائدہ ہے، جو نہیں سنتا نہیں مانتا اس کا اپنا نقصان ہے. احمد عیسیٰ کے اوپر صرف اور صرف یہ ہے کہ اس حق کو ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھول کھول کر پہنچا دے، جو کہ الحمدللہ ہر لحاظ سے احسن طریقے سے اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے. لہٰذا ملتے ہیں اگلی نشست میں، تب تک کے لیے آپ یہ کلپ دیکھیں. احمد عیسیٰ کون ہے؟ کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے. حق اور باطل کی پہچان اب انتہائی آسان. آج ہی الکتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں. مزید ویڈیوز کے لیے احمد عیسیٰ کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.